کو ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، ایک قدم آگے بڑھاؤ، ان سے قریب ہو تب وہ بتائیں گے، ورنہ زمانے میں رہ جاؤ گے تو خرافاتوں میں لگے رہ جاؤ گے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ رزق حلال نہیں کماتے وہ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈونیشن پہ چلتے ہیں، ہر جگہ اپنی غربت دکھلا کر امداد بندوائے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی کچھ کام کرو، نہیں کام کرنا نہیں آ رہا ہے، ہمارے مطابق کام نہیں مل رہا ہے، یہاں سے ہیلپ آ رہی ہے، وہاں سے ہیلپ آ رہی ہے، جب کام دھام میں لگے ہی نہیں ہے تو پھر ذہن خالی ہے، تو ادھر ان کی برائی ہو رہی ہے، ادھر ان سے لڑانا ہو رہا ہے۔ اگر یہی بندہ کام میں لگا ہوتا تو پھر مشغول ہوتا، بزی ہوتا، تو اسے وقت نہ ملتا، لیکن چونکہ یہ بالکل خالی ہے لہذا شیطان اسے تیار رکھے، وہ اپنا چیلا بنائے ہوئے۔ اور مجبوری یہ بھی ہے کہ حقداروں کو حق نہیں ملتا، کیوں؟ لوگ حق کو غصب کر لیتے ہیں، غریب کا حق اس کے نام پہ کوئی اور لے لیتا ہے، اس کے نام پہ لیا جائے گا، کام اور کیا جائے گا، اسے مجبور بنا دیا گیا، اسے تھوڑا دیا جاتا ہے۔ یہ اگر اس طریقے سے زندگی گزارے، نبی اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ سوال کرنے آیا، مولا کچھ دیجئے، رسول اللہ نے اسے جو ہے 2 درہم دیا، اور 2 درہم میں 1 درہم دیا، کہا اس سے اپنے سامان خریدو، اور 1 درہم کی کلہاڑی جو ہے خرید کے اس کو دی، کہا جاؤ اس سے جو ہے کوئی کاروبار شروع کرو، اس سے مزدوری کرو، جنگل میں جاؤ، درختوں کو کاٹو، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیوں کو بیچو۔ رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آیا تھا، سوالی تھا، اسے دے کر رخصت کر دیتے، لیکن نہیں، رسول اللہ نے اسے دیا، اس کے بعد اسے 1 کلہاڑی بھی خرید کر دے رہے ہیں کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لکڑیوں کو بیچو، یہ کاروبار کرو، یہ رزق حلال کماؤ۔ رسول اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم رزق حلال میں لگے رہو گے تو شیطانی فریب سے بچے رہو گے۔ انسان جب مشغول ہوتا ہے تو پھر اس کا ذہن خالی نہیں ہوتا۔ تو ائمہ کا کردار یہ ہے کہ اگر صرف زمانے میں لگے رہے تو پھر گمراہ ہوتے جاؤ گے۔ امام کے فرزند عزیز امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مامون رشید کی ولی عہدی کو قبول کیا، اس سے راضی رہے، اس لیے آپ کے بابا کا نام رضا پڑا۔ جب تک مسئلے صاحب مسئلہ تک نہیں پہنچے گا تب تک حل نہیں نکلے گا۔ زمانے میں تو بہت سی چیزیں ہیں افواہ بن کر رہ گئی ہیں، زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف کتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، اگر ان کو حل کرنا ہے تو جس کے بارے میں کہی جا رہی ان سے مل کر رفع دفع کر لو، ان سے مل کر حقیقت معلوم کر لو۔ لیکن دشمنان دین یہی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے رہیں اور یہ ایک دوسرے سے الگ رہیں، تاکہ دونوں یہ ان کے بارے میں سوچتا رہے، وہ ان کے بارے میں سوچتا رہے، کبھی پیار و محبت ہی نہ رہے۔ آج بھی امام جب ولی عہد بنے تو امام کے بارے میں یہ اڑایا گیا کہ انہوں نے ولی عہدی قبول کر لی ہے، اس پہ یہ راضی ہے، اور ان سے جو ہے مامون رشید راضی ہے، اس لیے ان کو جو ہے رضا کہا جاتا ہے۔ یہ بات امام کے فرزند سے لوگوں نے کہی۔ امام نے فرمایا جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو لوگ بھی ایسا سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔
جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ ٹیکنیکل دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، کئی پاسورڈ ہوتے ہیں، ایک ماسٹر پاسورڈ ہوتا ہے۔ جھوٹ جو ہے یہ ماسٹر کی ہے، اس سے ہر برائی کھلے گی۔ انسان اگر جھوٹ بولنے لگا تو ساری برائیاں کھلتی چلی جائیں گی، اس کے بعد پھر اس کے لیے پوری راہ ہموار رہے گی۔ جھوٹ اس کی چابی ہے۔ امام نے کہا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ولی عہدی پر یہ جو ہے راضی ہیں، مامون نے بنایا ہے، یہ عہدہ دیا، اس سے راضی ہے، اس لیے کہا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ مولا پھر حقیقت کیا ہے؟ امام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بابا سے اللہ بھی راضی ہے، ملائکہ بھی راضی ہیں، تمام انسان بھی راضی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو تمام نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، تمام ائمہ معصومین کے ساتھ ہوا ہے، پھر آپ ہی کے بابا کو کیوں کہا گیا رضا؟ تو امام نے فرمایا کہ سب سے سب تو راضی تھے، اللہ تمام نبیوں سے راضی تھا، اللہ تمام معصومین سے راضی تھا، ملائکہ تمام انبیاء سے راضی تھے، تمام معصومین سے راضی تھے، لیکن ہمارے بابا سے جو ہے ان کے دشمن بھی راضی تھے، ان کے محب بھی راضی تھے۔ امام کا کردار ایسا تھا کہ جس سے ہر ایک راضی تھا، اسی لیے آپ کو رضا کہا گیا۔ پتہ چلا کہ اگر یہ امام کے در پر نہ آتا اور امام سے نہ پوچھتا تو خرافات میں لگا رہتا، لیکن امام کی در پہ آ کر اس نے مسئلہ معلوم کر لیا، اس کے ذہن میں جو حواستیں تھیں وہ دور ہو گئی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر خرافات سے بچنا ہے تو حقیقتوں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچنا چاہیے جہاں سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی، یہ امام کا کردار ہے، یہ امام کی تعلیمات ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آگے پوچھو، ہم تمہاری حقیقتوں کو جانتے ہیں، ہمارے سامنے سب واضح ہے، ہم سے کچھ چھپا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ان کے در سے قریب ہوتے ہیں تو حاکمان وقت کو یہ بات بری لگتی ہے۔ علی کے در پہ اگر لوگ حاضر ہوں گے تو دشمنان علی کو بری لگے گی۔ مولا حسن کے در سے اگر وابستگی ہوگی تو دشمنان مولا حسن کو برا لگے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر لوگ آتے جاتے رہیں گے تو دشمنان حسین کو برا لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل بیت کے در سے لوگوں کو دور رکھا گیا، اور اہل بیت کو جو ہے قید خانوں میں رکھا گیا، پابندیوں میں رکھا گیا، فوج کے نرگے میں رکھا گیا، تاکہ یہاں ہر ایک بندہ نہ پہنچ سکے۔ امام دربار میں تھے، ولی عہدی کا عہدہ قبول کر چکے تھے، ہر بندہ آتا تھا، جو مسئلے کا حل لیتا تھا وہ امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ امام کا چاہنے والا بن جاتا تھا۔ اور یہ بات حاکمان وقت کو بری لگتی تھی، چنانچہ ہر ظالم حکومتوں نے امام وقت کو زہر دیا ہے۔ آٹھویں امام کو بھی زہر دیا، مامون نے زہر دیا۔ اس کے بعد جب امام چلنے لگے تو مامون نے کہا بیٹھیے۔ امام نے کہا جو تیری تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، اتنا جو نے ہمیں انگور کھلایا ہے اس سے تیری مراد پوری ہو جائے گی، تیرا جو منشا ہے وہ قبول ہو جائے گا۔ اور امام آئے ہیں، حجرے میں گئے اور فرمایا کہ دیکھو اب ہمارا وقت آخر آ رہا ہے، لہذا اب کوئی ہمارے حجرے میں نہ آئے، اور ہمارا وقت آخر ہے، کوئی ہمارے غسل کفن کا اہتمام نہ کرے، اس لیے کہ امام کو غسل جو ہے امام ہی دیتا ہے۔ اور امام جواد باعجاز موجودہ کمرے میں داخل ہوئے، اپنے بابا کو غسل دیا۔ عزاداروں، اس امام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے،
اس امام کو غریب الغربا اس لیے کہا جاتا ہے، دو امام ہے جنہیں غریب کہا گیا ہے۔ ایک امام جسے غریب کہا گیا وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے جس پہ آپ آنسو بہاتے ہیں، اور ایک امام ہے جسے غریب الغربا کہا جاتا ہے، وہ 8ویں امام کی ذات ہے۔ کیوں غریب کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وطن سے دور ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کوئی خاندان والا نہیں ہے۔ چوتھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام جو ہے مدینے میں دفن ہیں۔ امام کے ساتھ امام کے فرزند بھی ہیں، امام کے والد بھی ہیں۔ کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ مولا حسین کے بھائی بھی ہیں، مولا حسین کے فرزند بھی ہیں، اصحاب و انصار بھی ہیں۔ لیکن مشہد میں فقط ایک امام کی قبر ہے جسے غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ مولا علی کی قبر جہاں نجف میں ہے وہاں آدم بھی ہے، نوح بھی دفن ہے، انبیاء بھی ہیں، لیکن جہاں 8ویں امام دفن ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ عزادارو وقت آخر آیا، آپ اس دنیا سے گئے، آپ کے فرزند نے جو ہے آپ کی جنازہ پڑھی، آپ کو جو ہے تجہیز و تکفین کیا۔ عزادارو ایک بہن آپ کی ہے جسے معصومہ قوم کہا جاتا ہے، جو بھائی سے دور تھی، ملاقات کو زمانہ ہو گیا، ایک مرتبہ بے قراری بڑھی، مدینے سے چلی، اور جب قم پہنچی ہے تو لوگوں نے جو ہے شاندار استقبال کیا، لیکن شہر کا ماحول جو ہے وہ غمزدہ تھا، شہر عزاداری میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف جو ہے سیاہ پرچم لگائے گئے تھے، سیاہ پردے لگائے گئے۔ یہ کیوں؟ کہا کہ امام رضا کی شہادت واقع ہو چکی ہے، امام کی بہن آ رہی ہے، تو یہ عزاداری ہو رہی ہے تاکہ اسے پرسہ دیا جائے، اسے تعزیت پیش کی جائے، اس کے ساتھ ان کے بھائی کا غم منایا جائے۔ ایک معصومہ قوم آپ بھائی سے ملنے چلی، شہادت کی خبر ملی، لوگوں نے تعزیت پیش کی، غم منایا، لیکن ہائے زینب ام کلثوم کربلا کے میدان میں بھائی کے ساتھ ہیں، بھائی کا لاشا دیکھا ہے، بے کسی دیکھی ہے۔ اے معصومہ قوم، آپ نے جو ہے اپنے بھائی 8ویں امام کو تڑپتے نہیں دیکھا، زہر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ کو جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ دلاسے دیے گئے، آپ اپنے بھائی پہ دل کھول کے رو رہی ہیں۔ یہ زینب کا امتحان ہے جسے ام المصائب کہا جاتا ہے۔ زینب نے اپنے بھائی کے گلے پہ خود خنجر چلتے دیکھا، تلوار کے ذریعے جو ہے آدھا کو جدا دیکھا، تیروں پہ اپنے بھائی کا لاشا دیکھا۔ زینب رونے کے لیے طلب رہی ہے، لیکن شبر کا درہ ہے، تازیانے ہیں، اذیت ہیں۔ اے بی بی، آپ کو پرسہ دینے والے مل گئے، لیکن غریب حسین جس کا پرسہ کسی نے نہیں دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔